اور آگے فرمایا دوسری چیز جس کا علم صرف اللہ کو ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بولو بھئی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، دنیا والے نہیں جانتے۔ محکمہ موسمیات والے، ان کا اٹکل بچوں کبھی چل جاتا ہے اور کبھی فلاب ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں آج بارش برسے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا دن دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی، بارش ہو رہی ہوتی ہے اس دن۔ اب بارش کی ضرورت ہے، ان سے کہو نہ برسا دیں، ہے یہ برسا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ نظام میرے ہاتھ میں ہے، کوئی دھرتی کے اوپر یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ اچھا کوئی آپ نے سنا کہ پیر بارش شاہ صاحب، بولو بھائی، جو بارش برسا دیتا ہو، تو بارش کون برساتا ہے؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ دعویٰ کر دیا نا پکڑے جائیں گے یہ نہیں، لوگ آ جائیں گے ہاں جی بارش شاہ صاحب بارش برساؤ، تو وہ کہے گا یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ تو چولستان والے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یہاں بارش برساؤ، ورنہ تمہیں یہیں دفن کریں گے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، اور چولستان میں جہاں جانور مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ان کو رحمت کی بارشیں عطا فرمائے۔ تو یہ بارشوں کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ حق تعالیٰ فرماتے یہ میری مرضی سے ہے، ایک ایک قطرہ فرمایا کہ میرے حکم سے، میری اجازت سے آسمان سے گرتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے زمین کے کس حصے پہ گرنا ہے، ہوا اس کو لے کے جاتی ہے، جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہیں جا کے برستا ہے۔ اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بریک سپیڈر لگائے ہوئے ہیں، اگر یہ سیدھا قطرہ آئے نا سر پہ بجے تو پھر پھٹ جائیں سر، فرمایا اس کو بیچ میں روک روک کے آہستہ آہستہ کر کے چھوڑتے ہیں ہم، ورنہ جس طرح یہ زالہ باری ہوتی ہے زمین پہ کوئی زندہ ہی نہ رہے، کوئی مکان نہ بچ سکے۔ فرمایا کہ یہ ہم اپنی رحمت سے اور اپنے حکم سے اور اس کو اپنے اندازے سے چلاتے ہیں تاکہ یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو بارش کون برساتا ہے؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کو ہے؟ پہلی بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع مند ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اس کا کلی علم کس کو؟ بولو بولو کس کو ہے بھئی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں رحم کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، کافر ہے یا مسلمان، پورے اعضاء والا ہے، لولا لنگڑا ہے، اندھا ہے، آنکھوں والا ہے، کلی علم کس کو ہے؟ یہ ہے کلی علم۔ باقی بدریہ الٹرا ساؤنڈ اگر یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو یہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک جز ہے، اور جو کلی علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جی جیسے ہم دیکھتے ہیں آسمان پہ بادل آ گئے، ہم کہتے ہیں جی آج بارش ہوگی، یہ تو ایک جز ہے، ہم نے بادلوں کو دیکھا، وہ الگ بات ہے کہ نہ ہو، جی اللہ کا حکم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یہ ہمارے کہنے سے ہو گیا، یہ تو اس کا حکم ہے۔ تو اسی طرح بچہ بچی، کافر مسلمان، بدبخت نیک بخت، جنتی جہنمی، جی اعضاء سلامت یا ناقص الاعضاء، عقل والا یا بے وقوف، اس کا جو کلی علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں تو میرے محترم سامعین، ایک حاجی صاحب کہنے لگے میں نے بیٹا مانگنے کے لیے 3 عمرے کیے، بیٹا پھر بھی نافرمان نکلا۔ تو کسی اللہ والے نے بات سمجھائی، آپ نے صرف بیٹا مانگا، اگر آپ اللہ سے نیک مانگتے تو انشاءاللہ العزیز یہ نیک بھی ساتھ ہی ہوتا۔ یہ آپ سے غلطی ہوئی بنیادی، آپ نے صرف بیٹا مانگا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ قربان جائیں، مانگنا بھی ہے تو طریقہ نبیوں سے سیکھیں۔ فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے الہ العالمین نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے، نیک ہو بے شک ایک ہی ہو، کافی ہے ماں باپ کے لیے، نیک ہو، فرما بردار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا بھی ہو اور
تو اس لیے جب اولاد مانگے تو ساتھ یہ بھی مانگے یا اللہ نیک بھی ہو فرما بردار بھی ہو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہاں پر حاجیوں کو دیکھا ماشاءاللہ بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں جو خواہشیں لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، بیت اللہ کو انسان جب پہلی نظر دیکھتا ہے، لکھا ہے کہ اس وقت جو دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے حق تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور میں نے تو الحمدللہ تجربہ کیا، بالکل بین ہی قبول ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیت اللہ میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا دعا مانگی، ہائے ہائے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہیں. بیت اللہ کو پہلی نظر دیکھا تو یہ دعا مانگی، مولا آج کے بعد جو بھی دعا کروں میری دعا قبول کر لیں. کیا خوب دعا مانگی، یا اللہ جو بھی دعا کروں میری دعا، اور وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ کو پہلی نظر آپ داخل ہوئے، بلڈنگ پہ سامان رکھا، عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، جیسے بھی گئے، تو آپ حرم میں جب داخل ہوئے دروازے میں داخل ہو کر نگاہیں جھکا کے جب آپ اندر اترے، اب سامنے بیت اللہ ہے تو بیت اللہ کو دیکھنا ہے. پلک جھپکنے سے پہلے جو دعائیہ جملہ منہ سے نکلا، لکھا ہے کہ حق تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا مہمان ہے نا، تو آپ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں. اچھا آپ کا وی آئی پی مہمان ہو اور آتے ہی کہے جی میں نے جناب ملک شیک پینا ہے، تو آپ کیا کہ نہیں پلائیں گے؟ ہیں آتے ہی کہے جی آج گرمی کا موسم ہے دودھ سوڈا ہو میرے لیے، تو کیا خیال آپ نہیں پلائیں گے؟ ہیں آپ نے چاہے 20 کھانے اس کے لیے تیار کیے، لیکن چونکہ آپ کا وی آئی پی آتے ہی جو اس نے فرمائش کی قبول کرو گے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بھی مہمان ہیں، اپنے ملک چھوڑ کے آئے، اپنے گھر چھوڑ کے آئے، اپنا آرام چھوڑ کے آئے، اور میرے گھر میں آ کر جو مجھ سے مانگیں گے عطا کروں گا. خدا کرے ہمیں مانگنا آ جائے. اور ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے. سب کہو آمین. میرے